سوشل لینز میں خوش آمدید۔ تیسری جنگ عظیم کی اس دوسری قسط میں ہم مختلف ٹاپکس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہر ٹاپک معلومات اور تجزیے سے بھرپور ہے، اس لیے آپ ویڈیو کے کسی بھی حصے کو غیر اہم ہرگز نہ سمجھیں۔ ممالک کے درمیان اتحاد ایک طویل ٹاپک ہے، اس لیے وہ ویڈیو کے درمیان سے شروع ہوگا اور اگلی قسط تک جائے گا۔ چین کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے ایک مشہور فوجی جرنیل، جنگی حکمت عملی کے ماہر، مصنف اور فلسفی سن ٹزو نے کہا تھا، سب سے بڑی فتح وہ ہے جس کے لیے جنگ لڑنے کی ضرورت نہ پڑے۔ لیکن اس وقت دنیا غیر مستحکم ہے، بے شمار تنازعات منہ کھولے کھڑے ہیں۔ مثال کے طور پر چائنا اور امریکہ کے درمیان سرد جنگ کی شروعات، امریکہ اور روس کے درمیان سائبر وار، اور اس وقت جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان آیا ہے کہ یوکرائن میں موجود تمام امریکی جلد از جلد وہاں سے نکل جائیں کیونکہ حالات بہت جلد خراب ہونے والے ہیں۔ اس کے علاوہ چائنا اور تائیوان کی کشیدگی، چائنا اور انڈیا کا ہمالیہ میں تنازع، امریکہ اور شمالی کوریا کے درمیان کشیدہ حالات اور بہت سارے دوسرے ایسے تنازعات جن سے اچانک ہی تیسری جنگ عظیم کی چنگاری بھڑک سکتی ہے۔ ہماری یہ ویڈیو اس بات پر نہیں کہ کیوں اور کیسے یہ جنگ شروع ہوگی، بلکہ ہم اس ویڈیو میں یہ بتائیں گے کہ اگر جنگ چھڑ گئی تو کیا ہوگا۔ ضروری ہے کہ ہم دنیا کے بڑے اور مضبوط ممالک کی فوجی طاقتوں کو ذہن میں رکھ کر بات کریں، اس لیے آپ کے ساتھ یہ 3 چارٹ شیئر کرنا ضروری ہے۔ پہلا چارٹ اس چیز سے متعلق ہے کہ 2022 میں سب سے زیادہ فوجی اخراجات والے 20 ممالک کون سے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ دنیا میں سالانہ تقریباً $2 ٹریلین اسلحے کی خریداری پر لگائے جاتے ہیں۔ اس ٹیبل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے فوجی اخراجات اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم اس کے بعد آنے والے 10 ممالک کے اخراجات ملا کر بھی دیکھیں تو بھی وہ امریکہ جتنے نہیں بنتے۔ باقی اندازہ آپ خود لگا لیں۔ ان اخراجات کے علاوہ بھی امریکہ، یونائٹڈ نیشنز اور دوسرے کئی اداروں کو تمام ممالک سے زیادہ امداد فراہم کر رہا ہے۔ اس موضوع کو ہم نے اپنے ایک ویڈیو کیا چائنا اگلا سپر پاور بن سکتا ہے میں تفصیل سے بیان کیا ہے، اگر وقت ملے تو وہ ویڈیو ضرور دیکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم فوجی سائز کی بات کریں تو اس کے مطابق دنیا کے 10 بڑے ممالک یہ ہیں۔ واضح رہے کہ یہاں ہم ریزرو فوج کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایکٹیو فوجی دستوں کی بات کر رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑی افواج دنیا کے 3 بڑے آبادیوں والے ممالک کے پاس ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج کل کے زمانے میں فوجی سائز کی اہمیت وہ نہیں رہی جو کہ پہلی اور دوسری جنگ عظیم میں تھی، کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ ایک ملک دوسرے ممالک کو شکست دے اور پھر وہاں جا کر بیٹھ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ امریکہ افغانستان میں طالبان کی حکومت ختم کر کے وہاں 20 سال تک موجود رہا اور 20-21 سالوں میں وہاں $2.3 ٹریلین خرچ کرنے کے باوجود اسے کامیابی نصیب نہیں ہوئی بلکہ ذلیل ہو کر وہاں سے نکلنا پڑا۔ تیسرا اہم ٹیبل ان 10 ممالک کا ہے جن کے پاس سب سے زیادہ ایٹمی ہتھیار ہیں۔ آپ اس وقت یہ لسٹ دیکھ سکتے ہیں جس میں روس اور امریکہ کو واضح برتری حاصل ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا تیسری جنگ عظیم ایٹمی ہتھیاروں سے لڑی جائے گی؟ اس سوال کا جواب ہم یقین سے نہیں دے سکتے کیونکہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی، لیکن اگر ہم عالمی معاہدوں پر نظر دوڑائیں تو چین سمیت بیشتر جوہری طاقتوں کے درمیان یہ معاہدے ہیں کہ وہ اس وقت تک جوہری ہتھیار استعمال نہیں کریں گے جب تک کہ ان کے اپنے ممالک کو براہ راست ایٹمی ہتھیاروں کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ یہاں یہ بات بتانی اہم ہے کہ روس اور امریکہ کے درمیان فی الحال ایسا کوئی معاہدہ موجود نہیں، لیکن پھر بھی ایٹمی جنگ کسی کے مفاد میں نہیں، کیونکہ اس وقت جو ایٹمی ہتھیار موجود ہیں وہ دوسری جنگ عظیم سے کئی گنا زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ کوئی بھی ملک انسانیت کا خاتمہ نہیں چاہتا، اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ ہر کوئی جانتا ہے کہ دوسرے تمام ممالک بھی یہی سوچ رہے ہیں۔ جنگی ماہرین کے اندازوں کے مطابق اگر کسی نے جوہری ہتھیاروں کا استعمال کرنا ہے تو وہ پاکستان، انڈیا، شمالی کوریا یا ایران جیسی کمزور یا زیادہ غیر محفوظ طاقتوں میں سے ایک ہوگا، لیکن ان ممالک میں اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ زمین پر انسانی نسل کا خاتمہ کر سکیں۔
اسی طرح چین جیسا بڑا ملک جوہری ہتھیاروں کی دوڑ میں امریکیوں کے مقابلے میں اتنے پیچھے ہیں کہ وہ ایٹمی جنگ کی بجائے روایتی جنگ میں اپنے بڑے آبادیاتی اور صنعتی برتری سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے۔ ممکن ہے کہ بہت جلد امریکہ، روس اور چائنا کے درمیان ایک باہمی معاہدہ ہو جس میں یہ تینوں ممالک ایک دوسرے کے ملکوں کو ایٹمی ہتھیاروں کا نشانہ نہ بنانے پر دستخط کر دیں۔ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ کیا تیسری جنگ عظیم میں کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال ہوگا؟ اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو 429 قبل مسیح میں پہلی دفعہ قدیم یونان کی اسپارٹا فوج نے پچ اور سلفر کی مدد سے کیمیکل ہتھیاروں کا استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد آج تک دنیا کی آرمیز میں زہریلے دھوئیں اور زہریلی بادلوں کی مدد سے دشمن کو تباہ کرنے کے لیے کیمیکل کو استعمال کرنے کی ایک طویل تاریخ ہے۔ مثال کے طور پر 7ویں اور 8ویں صدی میں یونان کے دشمن کے علاقوں میں آگ لگانے کے واقعات، اور سب سے زیادہ اہم پہلی جنگ عظیم میں جرمنی کا مسٹرڈ گیس کا استعمال۔ کیمیکل ہتھیار جہاں تھوڑے سے وقت میں ایک بڑی تباہی پھیلا سکتے ہیں، وہیں اس کا ایک خطرناک پہلو نفسیاتی برتری حاصل کرنے کی بھی ہے، جس سے کوئی بھی ملک مخالف افواج اور عوام کو ڈرا سکتے ہیں۔ اچھی بات یہ ہے کہ دوسری جنگ عظیم میں کیمیکل ہتھیار استعمال نہیں ہوئے، لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد 1988 میں عراق نے کرد کے علاقے حلبجہ پر نرو گیسز اور مسٹرڈ گیس کا حملہ کیا تھا، جس میں ہزاروں افراد انتقال کر گئے تھے۔ اس کے علاوہ امریکہ نے عراق پر اس لیے حملہ کیا تھا کہ عراق کیمیکل ہتھیار بنا رہا ہے، جو کہ بعد میں غلط ثابت ہوا۔ اسی طرح انڈیا کشمیر کے نہتے عوام پر ایسی مہلک گیسوں کا استعمال کر رہا ہے جس سے ہزاروں لوگوں کی آنکھیں اور نظریں خراب ہو چکی ہیں۔ اور بھی دنیا میں بے شمار ایسے واقعات موجود ہیں جس میں زہریلی گیسوں کی مدد سے حملے ہوئے ہیں۔ 1997 میں کیمیکل ویپن کنونشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں کیمیکل ہتھیاروں کے استعمال، ترقی، پیداوار، اکٹھا کرنے اور ٹرانسفر کرنے پر پابندی عائد کی گئی۔ اب تک 192 ممالک اس کنونشن پر دستخط کر چکے ہیں، لیکن شمالی کوریا نے ابھی تک دستخط نہیں کیے۔ واشنگٹن ڈی سی میں واقع امریکن یونیورسٹی کے پولیٹیکل اینتھروپولوجی کے پروفیسر ڈیوڈ وائن کے مطابق جولائی 2021 تک امریکہ کے کم از کم 80 ممالک میں تقریباً 750 فوجی اڈے تھے، جبکہ چائنا نے حال ہی میں جبوتی میں اپنا پہلا فوجی اڈا قائم کیا ہے۔ اگر آپ کے خیال میں مستقبل کی جنگیں ماضی کی طرح لڑی جائیں گی، جن میں امریکی بحری جہازوں، طیاروں اور ٹینکوں کی نفاست اور تعداد برتری کا لازمی معیار ہوگی، تو پھر تو بے شک امریکہ قابل رشک پوزیشن میں ہے۔ لیکن دنیا کے حالات تیزی سے اور خطرناک طریقے سے ترقی کر رہے ہیں۔ ہمیں یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جنگ میں جو کچھ ماضی میں ہوتا ہے وہ شاذ و نادر ہی دوبارہ ہوتا ہے، بلکہ جنگ لڑنے کے نئے طریقے سامنے لائے جاتے ہیں۔ آج کل کے زمانے میں خود مختار ٹیکنالوجی جیسا کہ کم لاگت والے فضائی اور سمندری ڈرون اور چائنا کے بنائے گئے ہائپرسونک میزائل سمندروں پر طاقت کے توازن کو بدل سکتے ہیں۔ ہوائی جہازوں سے بھرا ہوا آسمان یا بحری جہازوں سے بھرا ہوا ایک سمندر تصور کریں، جو کہ اس زمین پر دوسری جنگ عظیم کے بعد نہیں دیکھے گئے۔ لیکن اب ذرا تصور کریں کہ وہی پلیٹ فارم اور وہی حالات ہوں، لیکن لڑاکا طیارے اور بحری بیڑے یعنی فلیٹس مکمل طور پر بغیر پائلٹ اور کیپٹنز کے ہوں۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور روبوٹکس پر جو کام ہو رہا ہے، تو عین ممکن ہے کہ مستقبل کی جنگیں زیادہ تر انسانوں کی بجائے ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کیے گئے روبوٹس کے درمیان ہوں۔ اس وقت بھی کئی ممالک کے پاس بغیر انسانوں کے چلائے جانے والے ڈرونز، جنگی جہاز اور دوسرے ہتھیار موجود ہیں، لیکن اس ٹاپک کو فی الحال ہم آنے والی قسطوں کے لیے چھوڑتے ہیں اور فی الحال اپنے اصل موضوع کا رخ کرتے ہیں، جس میں ہم دنیا میں موجود اتحادوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تو اب بات یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جنگ کیسے شروع ہوگی، لیکن آج نہیں تو کل بالفرض ایسا ہو جاتا ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ یہ شمالی کوریا، آرمینیا، ہمالیہ یا یوکرین میں شروع ہوتا ہے یا کسی اور جگہ، لیکن فرض کریں کہ ایک عالمی تنازع شروع ہو جاتا ہے، تو پھر دنیا کے ممالک کس کی طرفداری کرتے ہوئے نظر آئیں گے؟
یہی باتیں ہم اس پارٹ میں ڈسکس کریں گے، لیکن ایک نوٹ کے ساتھ، وہ یہ کہ دنیا میں اکثر جنگی پیشن گوئیاں غلط ثابت ہوتی ہیں، اس لیے ہمارے اس تجزیے میں بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ باتیں مستقبل میں غلط ثابت ہوں، یا یہ کہ کچھ باتوں سے ہو سکتا ہے آپ اتفاق نہ کریں، لیکن پھر بھی امید ہے کہ ہماری بہت سی باتیں ٹھیک ثابت ہوں گی۔ اس وقت دنیا دو اتحادوں پر مشتمل ہے، ایک طرف وہ ممالک ہیں جو امریکہ کے اتحادی ہیں، اور دوسری جانب وہ ممالک ہیں جو چائنا کے پارٹنرز ہیں، جبکہ تیسری بڑی طاقت روس ہے جو کہ امریکہ کے خلاف ہے اور چین کا اتحادی ہے، لیکن چین اور روس کی شراکت داری فی الحال انتہائی کمزور ہے۔ کچھ ریسرچ ماہرین کا خیال ہے کہ اس صدی کے وسط تک یعنی 2050 تک ہو سکتا ہے کہ روس اور چائنا کے درمیان ایک بڑی لڑائی ہو جائے۔ دنیا کے افق پر اتحاد بنتے اور ٹوٹتے رہتے ہیں، خاص طور پر عالمی جنگ کا اتحاد بننے کے لیے 4 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جنگ کی وجہ کیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ پہلا اٹیک کس نے کیا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ دفاعی پوزیشن پر کون ہے، جبکہ آخری بات یہ ہوگی کہ کیا یہ ایٹمی جنگ ہے یا پھر ایسی جنگ جس میں انٹر کانٹیننٹل میزائل نصب کیے جا چکے ہیں۔ جب آپ کے پاس ان سوالات کے جوابات ہوں گے تو پھر رائے دینا آسان ہوگی۔ تیسری عالمی جنگ کے لیے 3 اہم طاقتوں سمیت 5 ممکنہ سیناریوز یہ ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایک اہم طاقت امریکہ، روس یا چین بمقابلہ مقامی طاقتیں اور چھوٹی ریاستیں، مثال کے طور پر امریکہ بمقابلہ شمالی کوریا۔ نمبر 2، امریکہ بمقابلہ روس۔ نمبر 3، امریکہ بمقابلہ چین۔ نمبر 4، امریکہ بمقابلہ روس اور چین۔ نمبر 5، روس بمقابلہ چین۔ ان تمام 5 سیناریوز میں یہ بات اہم ہوگی کہ آیا جنگ ان ممالک کے اندر ہے یا باہر، مطلب یہ کہ ڈائریکٹ کنفلکٹ ہے یا انڈائریکٹ۔ بہرحال سیناریو نمبر 4 یعنی امریکہ بمقابلہ روس اور چین سب سے زیادہ ہولناک اور تباہ کن ثابت ہوگی، جبکہ آئندہ 20-30 سالوں تک انڈیا بھی مین پاور بن سکتا ہے اور صورتحال مکمل بدل سکتی ہے۔ دوسری جانب اس وقت جنگوں اور تنازعات پر ریسرچ کرنے والے کئی ماہرین یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ چائنا اور امریکہ کی لڑائی میں یورپ تماشائی بن کر دیکھتا رہے گا، حالانکہ عام تصور یہ ہے کہ یورپ کی بڑی طاقتیں اس وقت تک امریکہ کے اتحادی ہیں اور نیٹو اتحاد کے تحت ان کا آپس میں معاہدہ ہے کہ کسی ایک ملک پر حملہ تمام ممالک پر حملہ تصور ہو۔ انگلینڈ کے یورپین یونین سے نکل جانے کے بعد اب یورپین یونین میں تمام ممالک درمیانے درجے کی جنگی صلاحیتیں رکھنے والے ممالک، اور یہ بھی ہے کہ یورپ کی مضبوط جمہوریتوں میں جنگ کا فیصلہ کرنا اور کسی کی طرفداری کرنا اب آسان کام نہیں، کیونکہ عراق، لیبیا اور افغانستان کی جنگوں میں شمولیت کی وجہ سے یورپی عوام انتہائی ناخوش ہیں۔ اس وقت ترکی اور روس کے حالات بھی انتہائی ناخوشگوار ہیں۔ خیال ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ترکی ہوا کا رخ دیکھ کر فیصلہ کرے گا، اس لیے فی الحال ہم ترکی کو امریکہ کا پارٹنر تصور کر سکتے ہیں، جس پر آگے چل کر ہم تفصیل سے بات کریں گے۔ اسی طرح تائی لینڈ اگرچہ سیاسی طور پر امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، لیکن ثقافتی اور اقتصادی طور پر یا تو چین کے قریب ہے یا چینی کٹ پتلی ہے، اسی لیے ہم اسے غیر جانبدار یعنی نیوٹرل کے زمرے میں رکھتے ہیں۔ اسی طرح براعظم افریقہ اور جنوبی امریکہ میں چین کے بہت سے اتحادی ہیں، مثال کے طور پر وینزویلا، تنزانیہ، انگولا، لیکن یہ ممالک عسکری طور پر بہت کمزور ہیں، اس لیے یہ ممالک جنگ میں چین کو کوئی بڑا فائدہ نہیں دے سکتے۔ تنازع میں چین کا ساتھ دینا ان ممالک کے لیے خودکشی ہوگی، اس لیے یہ ممالک غیر جانبدار رہیں گے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح ایران اور ارجنٹائن دوسری عالمی جنگ میں نازیوں کے ہمدرد تھے لیکن پھر بھی غیر جانبدار رہے۔ ہمارا خیال ہے کہ تیسری عالمی جنگ یوریشیا میں ایک دائرہ بنا کر لڑی جائے گی، یعنی یورپ اور ایشیائی زمین پر۔ مرکزی طاقتیں یوریشیائی براعظم کے مرکز پر قابض ہو جائیں گی۔ مرکزی طاقتوں سے مراد چین اور روس ہے۔ امریکہ، جسے ہم تفریح کے لیے اوشیانہ کہہ سکتے ہیں، وہ سمندروں کو کنٹرول کرے گا اور کناروں پر موجود ممالک کے ساتھ اتحاد قائم رکھے گا۔ ویڈیو کے اس حصے میں ہم دنیا میں موجود تنازعات کے ہر تھیٹر کے بارے میں بات کریں گے،
لیکن محسوس یہ ہو رہا ہے کہ یہ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، اسی لیے ہم اس ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں اور انتہائی دلچسپ موضوع کو لیے ہوئے ہم اس کا تیسرا پارٹ انشاءاللہ بہت جلد بنائیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیا کریں۔ اللہ حافظ و ناصر۔